اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ کی ذات بے نیاز ذات ہے، اور آپ یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ظالم کے مقابلے میں مظلوم کی مدد کرتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی مظلوم کا ساتھ دیتا ہے تو اس ظالم کو تگنی کا ناچ نچوا دیتا ہے، پھر اس کا تماشا پوری دنیا دیکھتی ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں رام مندر میں آنے والے اللہ کے عذاب کے بارے میں، کہ رام مندر کی مورتی کے ساتھ ایسا کیا ہوا کہ ہندوؤں کے ہوش اڑ گئے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ پیارے دوستو، رام مندر میں ہر آئے روز نئے سے نئے واقعات رونما ہو رہے ہیں۔ آخر ان واقعات کے پیچھے ایسی کون سی طاقت ہے جو یہ سب کر رہی ہے؟ بہت ساری تحقیقات کے بعد بھی ان تمام باتوں کا پتہ نہیں لگایا جا سکا۔ ہاں، اتنا ضرور ہوا ہے کہ پے در پہ ہونے والے ان حادثات نے رام مندر کو بھی دنیا کی نظروں میں سوالیہ نشان بنا دیا ہے، اور اس بات کو ثابت کر دیا ہے کہ بابری مسجد کو منہدم کر کے وہاں پر رام مندر کی تعمیر کرنے کا ہندوؤں کا فیصلہ کس قدر غلط تھا، اور انہیں اب اس کے کون کون سے نتائج بھگتنے پڑیں گے۔ رام مندر میں ہونے والے واقعات میں سے ایک بڑا واقعہ، کہ جس واقعے نے تمام ہندوؤں کو ہلا کے رکھ دیا، اور انہیں اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ اس واقعے پر کیسے پردہ ڈالیں اور اپنی عزت بچائیں۔ اس واقعے کا ذکر بھارت کے سب سے بڑے نیوز چینل نے بھی اپنی خبروں میں کیا تھا۔ پیارے دوستو، ہر روز کی طرح اس روز بھی بھارت کے کئی حصوں سے ہندو ایودھیا میں رام مندر پہنچے تاکہ رام جی کی مورتی کی زیارت کر سکیں اور اس سے فیض اور برکات حاصل کر سکیں، مگر مورتیوں کے بس میں کہاں ہے کہ وہ کسی کو فیض مہیا کرے یا کسی کے لیے برکتوں کا ذریعہ بنے۔ مگر مندر میں پہنچتے ہی سبھی آنکھیں پھاڑے اپنے سامنے دیکھ رہے تھے، حیران ہو رہے تھے۔ انہیں جو کچھ نظر آ رہا تھا اس پر یقین کرنا ناممکن تھا۔ مندر میں اتنی بڑی تبدیلی کر دی گئی تھی اور اسے کسی کے علم میں بھی نہیں لایا گیا تھا۔ لوگ غصے سے آگ بگولا ہو گئے اور پجاری محافظ کے پاس پہنچے اور اس تبدیلی کی وجہ پوچھنے لگے جو کہ مندر میں کی گئی تھی، مگر جو بات پجاری نے انہیں بتائی اس نے ان کے لبوں پر چپ کے گہرے تالے ڈال دیے تھے۔ پیارے دوستو، مندر میں کی جانے والی تبدیلی یہ تھی کہ مندر میں رام جی کی جو مورتی رکھی گئی تھی اسے تبدیل کر دیا گیا تھا۔ مورتی کی تبدیلی نے ہندوؤں کے غصے کو بہت زیادہ بڑھا دیا تھا، مگر یہ سب کچھ بہت سوچ سمجھ کر کیا گیا تھا، اور اس کے پیچھے ایک بہت بڑی وجہ تھی، اور جب لوگوں کو یہ وجہ پتہ چلی تو سبھی لوگ حیران رہ گئے۔ کسی کو بھی یقین نہیں آیا تھا، مگر جب انہیں اس بات کا ثبوت دکھایا گیا تو وہ چپ چاپ اپنے گھروں کو لوٹ گئے اور اس بات کے بارے میں سوچنے لگے کہ کیا واقعی بابری مسجد کی جگہ رام مندر کی تعمیر کا فیصلہ غلط تھا۔ ناظرین گرامی، مورتی کی تبدیلی کی جو وجہ بنی تھی اس پر یقین کرنے کا کسی کو بھی دل نہیں کر رہا تھا، اور اگر یہ بات کسی کو پتہ چل جاتی تو ان کی حد سے زیادہ بدنامی ہو جاتی۔ ناظرین گرامی، مورتی کی تبدیلی کی وجہ یہ تھی کہ ایک روز پجاری جی حسب معمول صبح سویرے اٹھ کر مندر کی صفائی کر رہے تھے، مگر آج کچھ نیا ہونے والا تھا۔ رات کے وقت فجر سے پہلے اچانک وہاں پر اذان کی آواز آنے لگی۔ ہندو ویسے ہی مسلمانوں کو برداشت نہیں کرتے تو ان کی اذان کو کیسے برداشت کرتے۔ پجاری جی کی اذان کی آواز سن کے بہت غصہ آیا اور وہ حیران رہ گیا کہ مندر کی حدود میں اس طرح سے آ کر اذان دینے کی کس کی جرأت ہوئی۔ فوراً باہر نکلا اور اس آواز کا تعاقب کرنے لگا، مگر انہیں اذان دینے والا کہیں بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ کافی دور چلنے کے بعد مندر کے ایریا میں ایک بزرگ بیٹھے ہوئے دکھائی دیے جو کہ اذان دے رہے تھے۔ یہ وقت فجر کی اذان کا بھی نہیں تھا، تو پھر اس طرح سے اذان دینے کی کیا وجہ تھی؟ اور اگر وقت ہے تو تب بھی مندر کی حدود میں اذان ہی نہیں دی جا سکتی۔ یہی سوچتے ہوئے پجاری جی کا خون غصے سے کھول اٹھا اور وہ بھی بنا سوچے سمجھے اذان دینے والے کے پاس پہنچا اور اسے دھکا دے دیا۔ دھکا لگنے سے اذان دینے والا نیچے گر گیا، اور جب اس نے چہرہ اٹھایا تو وہ ایک بزرگ تھے جن کی داڑھی سفید تھی اور شاید انہیں آنکھوں سے بھی کم دکھائی دیتا تھا، مگر ان کی آواز میں اتنی مٹھاس تھی، ایسا لگتا تھا جیسے کوئی صحت مند اور نوجوان لڑکا اذان دے رہا ہو۔
بزرگ بابا نے اپنی اذان مکمل کی تو اس نے غصے میں ان بزرگ سے کہا کہ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ تم مندر کی حدود میں اذان نہیں دے سکتے؟ اس پر بابا جی مسکرا دیے اور بولے کہ یہ ملک بھی ہندوؤں کا ہی ہے، مگر ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم ہندوؤں کے ملک میں رہتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اپنی اذان ہی نہ دیں، اور اس مندر کی حدود سے باہر بھی ہمارے اذان دینے پر پابندی ہے، اس لیے مجھے کسی سے ڈر نہیں لگتا۔ پجاری بزرگ بابا کی بات سن کر اور بھی زیادہ غصے میں آ گیا اور بزرگ بابا کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ بزرگ بابا زخموں سے چور ہو کر گر پڑے تو پجاری نے اپنے 2 محافظ بلوا کر بزرگ بابا کو مندر کی حدود سے باہر نکال دیا، مگر پجاری جی کی آواز ان کے تعاقب میں تھی کہ یہاں صرف ہندوؤں کا مندر ہے اور یہاں صرف رام جی کی پوجا ہوتی رہے گی، جس پر بابا جی پر اسرار انداز میں مسکرا دیے اور ان کی آنکھوں کی چمک دیکھ کر ایک پل کے لیے پجاری کا دل کانپ اٹھا۔ اسے ایسے لگ رہا تھا جیسے کچھ گڑبڑ ہو گئی۔ وہ فوراً مندر کی حدود میں بھاگا اور رام مندر تک پہنچنے میں اسے کافی زیادہ وقت لگ گیا، مگر جیسے ہی پجاری جی رام مندر کے قریب پہنچے تو سامنے کا منظر دیکھ کر ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، ان کے ہوش اڑ گئے۔ آسمان پر پرندے ہی پرندے تھے اور پرندوں کے شور میں ہر طرف پجاری جی کو اذان کی آواز ہی سنائی دے رہی تھی۔ وہ بھاگ کر کسی طرح مندر کے اندر داخل ہوئے، مگر اگلے منظر نے ان کو پھر سے جھنجھوڑ کر رکھ دیا اور انہیں ایک اور بڑا دھچکا لگا۔ سامنے پرندے رام جی کی مورتی سے چمٹے ہوئے تھے اور اس پر چونچے مار رہے تھے۔ پجاری جی نے آگے بڑھ کر ان پرندوں کو ہٹانے کی کوشش کی، مگر یہ دیکھ کر وہ بالکل ساکت رہ گیا کہ رام جی کی مورتی کو پرندے لے کر ہوا میں اڑنے لگے اور اسی طرح سے اڑتے اڑتے بلند سے بلند ہوتے گئے اور پھر ان کی نظروں سے اوجھل ہو گئے، جبکہ فضا میں چاروں طرف سے اذان کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں جو کہ پجاری جی کے اعصاب پر کسی ہتھوڑے کی طرح لگ رہی تھیں، اور وہ کانوں پر ہاتھ رکھ کر چیخنے لگے۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد ان کے محافظ آئے اور انہیں سنبھالا، مگر رام جی کی مورتی کو اندر سے غائب پا کر وہ پریشان ہو گئے تھے۔ مورتی کے ساتھ ہونے والا رام مندر میں یہ تیسرا چوتھا واقعہ تھا۔ اگر اسی طرح سے رام مندر میں واقعات ہوتے رہتے تو ان کے لیے کسی کو منہ دکھانا بھی مشکل ہو جاتا۔ وہ کسی کو کیا بتاتے کہ پرندے مورتی کو لے کر اڑ گئے ہیں، اس لیے چپ چاپ دوسری مورتی کا آرڈر دیا گیا، لیکن خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ بالکل اسی طرح کی مورتی ایمرجنسی کی بنیاد پر کہیں سے بھی نہ مل سکی اور مجبوراً ایک مختلف مورتی اس مندر میں رکھ دی گئی، اور مورتی کو بدلے ہوئے دیکھ کر ان کے اپنے ہی لوگ غصے میں آ گئے، جس کی وجہ سے یہ سچ باہر نکل آیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کمنٹ میں آمین لکھ کر چینل کو سبسکرائب کر دیں، شکریہ۔